ڈاکٹر صاحب بیرسٹر گوہر کو یا چیزوں کی سمجھ نہیں یا ان کو اندازہ نہیں تھا. ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ میری فیملی آ جائی تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں اس دن کیا ہوتا رہا. تو اگر اعتماد کا یہ لیول ہے عمران خان اور آپ کی پارٹی کے جو چیئرمین یہاں پر موجود ہیں جن کو تمام چیزوں کا پارٹی موقف بیان کرنا چاہیے اور اس کو حتمی سمجھا جانا چاہیے, وہاں پر یہ اعتماد کا فقدان ہے, تو آپ کے کارکن کیوں اعتماد کریں آج کی تاریخ کے بعد بیرسٹر گوہر کی کہی ہوئی کسی بھی بات پہ؟ دیکھیے سمپل سی بات یہ ہے کہ لیٹس پٹ لائک دس, بیرسٹر گوہر کو نامینیٹ کیا تھا عمران خان نے, پارٹی نے ان کو ووٹ دیا, پارٹی نے ان کو تسلیم کیا. میں بعد میں جیل میں ہوں یا میں مثال دیتا ہوں تو آپ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں, آپ اپنے جو بھی آپ کا پروگرام کوآرڈینیٹر ہے اس کو کہتے ہیں کہ مجھے یہ آج جو ہوئے وہ مجھے دے دو, آئی ایم ویری بزی. وہ آپ کو جو مین چیزیں ہوئی ہیں وہ نہیں بتاتا, اس میں 2-3 چیزیں بتاتا ہے. واٹ ول یو تھنک, اور میں آپ کو بتاتا ہوں آج یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا, پوری بات نہیں بتاتا. میں اس کو کاؤنٹر کروں گی, میں کہوں گی یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا, یہ نہیں, آپ کو نہیں معلوم, آپ کو نہیں معلوم, آپ کو معلوم ہے. آپ ایک ایسی جگہ بیٹھی ہیں جہاں پہ انفارمیشن نہیں ہے, اخبار نہیں ہے, ٹیلی ویژن نہیں ہے, ایک وہ پی ٹی وی ہے اور پی ٹی وی بتاتا ہی وہی چیز ہے جو ٹھیک ہے. میرے لحاظ سے اینی ون, اٹس ناٹ اباؤٹ بیرسٹر گوہر صاحب, اینی ون, چاہے وہ لائرز تھے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے جو عہدیداران تھے, اگر وہ عمران خان سے جا کے ملتے ہیں اور وہ عمران خان کو ساری باتیں نہیں بتاتے, میں یہ سمجھتا ہوں دیٹ از a breach of loyalty. Okay. Because میں وجہ بتاتا ہوں. My decision are based on the information I am given. If I am given half-cooked information, if I am given half-truth, or if I am given some information, کچھ چیزیں ایکٹ آف کمیشن ہو جاتی ہے, کچھ چیزیں ایکٹ آف اومیشن ہو جاتی ہے, میرا ڈیسیژن بدل جائے گا. یہ غلط بیانی انہوں نے کی جو شہادتوں کی تعداد بتائی یا کوئی مجھے نہیں پتا کہ کس بات کی بیسس پہ کیا ہے, لیکن اگر ایسی باتیں ہوئی ہیں جو پوری انفارمیشن نہیں ہے, اچھا اس میں فی الحال بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہ ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی انفارمیشن کس لحاظ سے, لیکن میرے لحاظ سے جو پہلا بندہ جاتا ہے وہ ان کو ساری باتیں بتائیں کہ یہ ہوا, یہاں پہ ہمارے اندر یہ ڈسپیوٹ ہوا, ہمایوں نے یہ غلط کہا, فلانے نے یہ ٹھیک کہا, اس نے یہ غلط کہا, وہ ساری باتیں ان کو بتانا ہمارا فرض بنتا ہے. اب یہ اگر بریچ آف ٹرسٹ اس لیول پہ ہو گیا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے بھی اگر ایسی باتیں ان کو نہیں بتائی گئی حقیقت, تو وہ یہ آگے سے کہتے ہیں کہ میری فیملی جب آئی, علیمہ خان کی آج ان سے ملاقات ہوئی, تو ڈاکٹر صاحب پھر تو جواز بنتا ہے کہ آپ کی پارٹی کو ٹیک اوور کیا جائے خان صاحب کی فیملی کی طرف سے, جس کے اوپر ان کو ٹرسٹ ہے, جو ان کو تفصیل بتاتے ہیں. ہولڈ آن, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے میرے فیملی کے اوپر ٹرسٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو مجھے میری بہنوں نے یا میری فیملی نے آ کر بتایا دیٹ انفارمیشن, ٹھیک ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ان کے اوپر اعتماد ہے, انہوں نے کہا ہے کہ وہ انفارمیشن جو مجھے انہوں نے نہیں دی, انہوں نے آ کر دی ہے. اب ایک بات یاد رکھیں, بشرا بی بی نے جو کیا میری ہدایت کے مطابق کیا, آج میری فیملی آئی, جو تفصیل انہوں نے بتائی وہ درست تھی, نامکمل تفصیل پی ٹی آئی کے لیڈر مجھے بتا کے گئے. آئی ڈونٹ نو اس کی آپ تشریح کیسے تبدیل کر سکتے ہیں. بشرا بی بی نے خود کہا تھا آ کے کہ یہ میں آپ کو جو بتا رہی ہوں یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں. ہم اب موروثی سیاست کے اعتبار سے سمجھ رہے ہیں, اس کا موروثی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے اجازت دیں اگر سوال کے, ہاں, کیونکہ ہم پہ انہوں نے ساری عمر یہ الزام لگایا ہے, نیپوٹسٹک پالیٹکس, موروثی سیاست. اس کا جواز موجود نہیں ہے ہماری سیاست میں جہاں ٹرسٹ کا فقدان ہو, کمپرومائز ہونے کا الزام ہو. پوری پارٹی میں ایمل ولی سے زیادہ کوئی نہیں ہے کہ جو چیئرمین بن جائے. تو ادھر پوری پارٹی میں جب بشرا بی بی سے زیادہ کوئی بنے ہوئے, وہ چیئرمین نہیں ہے. بشرا بی بی is not a chairman. Let's mark this space. 3 مہینے بعد آپ دیکھیں کہ چیئرمین کون ہوگا, چیئر وومن کون ہوگی. لیکن دیکھیں یہ دلچسپ بات انہوں نے کہی, لیکن بہرحال آپ مکمل. میں اس پہ ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں جی, آپ نے جو بیان پڑھا وہ بیان میں بھی پڑھ کر آئی ہوں خان صاحب کا, جس پہ انہوں نے کافی زیادہ ایک اپنی فیملی کی طرف لین کیا, اور یہ ایک ہماری پولیٹکس کا المیہ ہے کہ when the going gets tough, پھر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس پہ ٹرسٹ کریں, تو پھر انسان اپنے قریبی لوگوں پہ ہی ٹرسٹ کرتا ہے. باقی پارٹیوں میں اور سسٹمز میں بھی یہ ہوا ہے, اور آئی تھنک اب پاکستان تحریک انصاف میں بھی یہی ہو رہا ہے. لیکن اگر ڈاکٹر صاحب اس مہارت کے ساتھ ڈیفلیکٹ کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے جا کے کمپلیٹ پکچر دی, یہ 2 عورتیں جو کہ پارٹی کی عہدیدار نہیں ہیں,
جو پارٹی کی کسی ضلعی صدور یا ضلعی جو تنظیمیں ان کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہیں، ان کو کیا پتا کون مسنگ پرسنز ہیں، کتنے جلوس آئے، کتنے واپس گئے؟ وہ تو بیرسٹر گوہر صاحب کو یا عمر ایوب صاحب کو یا سلمان اکرم راجہ صاحب کو پتا ہوں گے نا۔ یا اگر ان کی پارٹی میں بالکل کوئی کسی قسم کی ہائرارکی نہیں ہے، کوئی رپورٹنگ نہیں ہوتی، تو پھر یہ ایک پارٹی نہیں ہے، یہ ایک موب ہے، اور یہ موب کی طرح ری ایکٹ کر رہے ہیں۔ They've turned inwards also، آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو بھی چیٹ پھاڑ کر رہے ہیں، اور سسٹم اور ریاست کے اوپر بھی یہ چیٹ پھاڑ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وقت کم ہے، لیکن آپ کلوزنگ کامنٹ میں ضرور چاہوں گی آپ کا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ پارلیمانی کمیشن بنایا جائے احتجاج میں پیش آئے واقعات کے حوالے سے، یہ ہم سب کے سامنے ہے، کوئی کسی کی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں، ایون ریاست کا جو موقف ہے اس پہ بڑے سخت سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی کمیشن ایک بہتر انکوائری اس کے ذریعے سامنے آ سکتی ہے ان واقعات کی جو پیش دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اگر ہم نے کمیشن کرنا ہے کسی چیز کے بارے میں، کچھ چیز پوچھنی ہے کہ بھئی کیا آڈٹ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، وائی ڈو وی آلویز سے کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کرو؟ تھرڈ پارٹی آڈٹ کا جواز یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ بائس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ نے پارلیمانی اس میں کرنا ہے تو میں بیٹھا ہوں گا اور سمر بھی بیٹھی ہوں گی اور ہم آپس میں اسی طرح وہ کریں گے۔ آپ نے کرنا ہے ایک ایسے ایک یا دو یا تین ججز جن کے اوپر ہم سارے لوگ اتفاق کرتے ہو کہ یہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ سوچ والے ہیں۔ مشکل ہے جس پہ آپ سارے نہیں ہیں، ایسے لوگ ہیں، سنیں ایسے لوگ ہیں، ہم ان کو اس لیے نہیں لے کر آتے کہ وہ سچ بولنے والے لوگ ہیں، ہم لوگوں کو پاکستانیوں کو سننے کی عادت نہیں ہے۔